الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال 51 سال 5 مہینے 27 رجب کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ یہ اسرا اور معراج 2 سفر ہیں۔ پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرایا گیا جس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا یسری اسراءً کا معنی ہے رات کو لے جانا، اور دوسرا سفر معراج کا ہے جو مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک جو سفر ہے اس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا تھا یہ روحانی یا کوئی خواب کا سفر نہیں تھا بلکہ جسمانی سفر تھا۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی کو یہ معراج کا سفر کیوں کروایا گیا؟ تو یہ اس لیے کروایا گیا کہ جب نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تو جیسے آپ کو نبوت ملی تو کفار و مشرکین کی طرف سے آپ کے اوپر انہوں نے تکلیف دینی شروع کر دی اور انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ آپ کو تنگ کرتے رہے، اسی دوران امہات المؤمنین میں سے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ کا غم اور بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا ابو طالب کا انتقال ہوا جو آپ کے چچا تھے تو آپ کا غم اور بھی بڑھ گیا۔ تو آپ کفار اور مشرکین سے مایوس ہو کر طائف کے سفر پر گئے کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر دعوت دیں، کیا پتہ وہ آپ کی بات کو مان لیں۔ آپ جب گئے طائف میں وہاں پر 3 بڑے سرداران تھے، جب ان کو دعوت دی تو ان سرداران نے آپ کی بات کو ماننے کے بجائے آپ کو لہو لہان کیا اور آپ کے اوپر انہوں نے پتھر برسائے، محلے کے بچوں کو آپ کے پیچھے کیا۔ تو جب اتنے سارے غم آپ کے اوپر آئے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلایا، ان غموں کو ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ ایک رات آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ یوں اچانک چھت پھٹا اور اس میں سے کچھ فرشتے سید حضرت جبریل امین کے ہمراہ آئے اور آپ کو بیدار کر کے مسجد حرام لے گئے۔ وہاں پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصی کی طرف لے گئے اور مسجد حرام میں آپ کے سامنے ایک سواری، جنت کی ایک سواری تھی جس کو براق کہا جاتا ہے، سفید رنگ کی اور لمبا قد تھا اور اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تو پھر اسی براق پر آپ سوار ہو کر مسجد اقصی گئے اور مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کو امامت کروائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ کو بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا جہاں پر 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا
اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے پھل اتنے بڑے اور موٹے تھے جیسے مٹکا ہوتا ہے۔ اور اس مبارک سفر کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دیدار کروایا، اور آپ کو اس سفر کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ انعامات سے نوازا۔ پہلا انعام، اللہ رب العزت نے آپ کو نماز کی صورت میں دیا، اپنے بندوں کو اپنے ساتھ ملاقات کے لیے ایک ذریعہ نماز کا دیا، نماز کی عبادت کا دیا۔ جب آپ واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا عطا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ جائیں اور ان کو کم کروائیں۔ تو 9 چکر آپ نے لگائے، 45 نمازیں کم ہوئیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پھر جائیں اور بھی کم کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب کی بار مجھے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ جائیں، آپ کی امت پڑھے گی تو 5 لیکن ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ اور تیسرا تحفہ، آپ کی امت کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کی امت کے شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف کریں گے، اور کبیرہ گناہوں کو لے کر آپ کی امت ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گی، بلکہ اگر توبہ و استغفار کریں گے تو وہ کبیرہ گناہ بھی آپ کی امت کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی سفر میں آپ کا کچھ گنہگار قوموں پر جب آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تو کچھ گنہگار لوگوں پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں پر آپ کا گزر ہوا کہ جن کے پاس 2 قسم کی ہانڈیاں پک رہی تھیں، ایک میں سڑا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں پکا ہوا گوشت تھا۔ تو وہ لوگ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے، پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی بیویاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کی عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شب گزاری کرتے ہیں اور صبح تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایسی عورتیں ہیں کہ جو پاک دامن ہیں، جن کے پاس اپنے شوہر موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا کر رات گزارتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس سفر معراج کا مقصد یہ ہے، پہلا مقصد کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا، اور یہ نماز کا تحفہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر اپنے پاس بلا کر دیا۔ اور پھر یہ تحفہ جبریل امین کے ذریعے بھی نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا۔ تو یہ معراج کا واقعہ سنانے کا مقصد ہی نہیں کہ ہم ہر سال جو ہے وہ 27 رجب کو کوئی مخصوص عبادت کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس معراج کے سفر کے اندر اللہ کے نبی نے جن گنہگار لوگوں کو دیکھا ہے ان سے ہم عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔